السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ 9 محرم الحرام آج وہ دن ہے جب یزیدی لشکر کی صفاقی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی اور پچھلے 3 دن کی مسلسل پیاس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نڈھال کر رکھا تھا، مگر ظالموں کا دل ابھی بھی پگھلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 9 محرم کی ڈھلتی ہوئی سپہر میں ابن زیاد کے تازہ اور صفاقانہ احکامات عمر بن سعد تک پہنچے اور کربلا کی فضا میں جنگ کے نعرے گونجنے لگے۔ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 9 محرم کی شام سے پہلے شمر معلوم نے عمر بن سعد کو ابن زیاد کا وہ آخری خط تھمایا جس میں یہ واضح لکھا تھا: اے عمر بن سعد، اب باتیں بنانے کا وقت گزر گیا ہے، یا تو حسین سے بیعت لو یا پھر ان کا سر قلم کر کے کوفہ روانہ کرو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو لشکر کی کمان شمر کے حوالے کر دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مصلحت کی چادر تار تار ہوئی اور باطل نے اپنا خونخوار چہرہ پوری طرح سے بے نقاب کر دیا۔ ذرا تصور کریں، اس ہولناک منظر کا سورج ڈھل رہا ہے، پیاس کی شدت سے اہل بیت کے خیموں میں العطش کی صدائیں آہوں میں بدل چکی ہیں، اور اسی دوران دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تپتے ہوئے صحرا کی ریت اڑتی ہوئی خیموں تک پہنچ رہی ہے، اور یزیدی لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا آج اس نیت سے آگے بڑھ رہا ہے کہ آج ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کو اجاڑنا ہے اور آج ہی اس بیعت کا فیصلہ کرنا ہے جسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا تھا۔ صوفیہ کرام اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ 9 محرم کی یہ شام دراصل اس کائنات کے سب سے بڑے امتحان کی شام تھی، کیونکہ آج ظالم نے سمجھ لیا تھا کہ حسین کو تھکایا جا چکا ہے اور اب حملہ کر کے ان سے وہ منوایا جائے گا جس کے لیے یزید تڑپ رہا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب عمر بن سعد نے اپنے گھڑ سواروں کو حملے کا حکم دیا تو اس وقت امام عالی مقام اپنے خیمے میں اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آ گئی تھی۔ اسی دوران آپ کی بہن سیدہ زینب نے لشکر کا شور سنا اور بھاگی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور کہا: اے بھائی، دیکھیں دشمن ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے، آپ کیوں سو رہے ہیں؟ امام علی مقام نے سر اٹھایا اور جو الفاظ کہے وہ ولایت کی وہ انتہا ہے کہ کیا کہنا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میری بہن، گھبراؤ مت، میں نے ابھی خواب میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ اے حسین، تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ذرا سوچئے، سامنے موت کی پکار ہے اور حسین اپنے نانا سے ملنے کی خوشی میں مسکرا رہے ہیں۔ جب ایمان مکمل ہو جائے تو پھر انسان بنیادی طاقتوں کے رعب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ 9 محرم کی سپہر کو جب یزیدی دستے خیموں کی طرف بڑھے تو غازی عباس کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور آپ نے حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ مولا، اگر اجازت ہو تو میں انہیں ان کی اوقات یاد دلا دوں، مگر امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، آپ جائیے اور ان سے پوچھئے کہ وہ اس وقت خیموں کے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت عباس ان کے سامنے گئے تو جلال یزیدی تھم گیا اور رکنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں پر یہ پیغام دیا گیا کہ کوفہ کے گورنر کا حکم آ چکا ہے، یا تو بیعت کرو یا اپنی موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 9 محرم کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کتنا بھی طاقتور ہو جائے، اگر ہمارے قدم حق پر ہوں تو غیب کی مدد ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب غازی عباس نے واپس آ کر اس امام کو صورتحال بتائی، 9 محرم کا دن دراصل باطل کے تکبر کا عروج اور اہل حق کے عزم کی بلندی کا دن ہے۔ صوفیہ کرام کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ 9 محرم کی وہ عصر جب ہر طرف تلواروں کی چنگار تھی، اس وقت فرشتوں کی تسبیح پکار رہی تھی کہ اے زمین دیکھ لے، حسین جیسا صابر بندہ تجھ پر کبھی پیدا نہیں ہوا اور نہ تا قیامت تک آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے نفس کی ان شرارتوں کو ختم کریں جو ہمیں حق کی راہ میں آنے والی تکلیفوں سے ڈراتی ہیں۔ جس امام نے یزیدیوں کی تلوار کی یلغار کے سامنے مسلح نہیں چھوڑا، اسی امام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دشمن اگر رزق، ہوا، پانی تک بند کر دے اور جان کے پیچھے بھی پڑ جائے تب بھی تم اللہ کے وکیل بنے رہو، کیونکہ اللہ اپنے وکیلوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب رات قریب آئی تو یزیدی فوج تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، کیونکہ وہ کالی رات آنے والی تھی جس میں ایسے انوارات تھے جن کا ذکر اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے کیا جائے گا۔
باطل کے پاس صرف اسلحہ ہوتا ہے اور وہ آخری حد تک وحشی ہو سکتا ہے، مگر حسین علیہ السلام کے پاس وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مقتل کو بھی معراج بنا دیتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یزیدی نظام کے جال میں کس حد تک پھنس چکے ہوئے ہیں اور ہمیں حسینی نظام کی کہاں کہاں ضرورت ہے۔ 9 محرم الحرام کا یہ تذکرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے نانا کے غلاموں، آج کا سورج ڈھل رہا ہے، مگر اپنے ضمیر کا سورج کبھی بھی غروب نہ ہونے دینا۔ 9 محرم الحرام کی اس کٹھن اور تڑپا دینے والی سپہر میں جہاں دشمن نے حملے کا فیصلہ کیا، وہاں ایک اور بہت بڑی چال چلی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کو اپنی طرف بلایا گیا اور ان کو کہا کہ تمہاری ماں تو ہمارے قبیلے میں سے ہی ہے، یعنی کہ بنی امیہ میں سے ہے، تو اس حوالے سے تم لوگ ہمارے رشتہ دار ہو، تو پھر ہم تمہیں جان کی امان دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ۔ عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے امان نامے پر اللہ کی لعنت ہو۔ غازی عباس کی وفاداری کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں انسان دنیاوی رشتوں سے کٹ کر صرف اس رشتے کی لاج رکھتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ جا کے یزیدی لشکر کو پیغام دے کر آؤ کہ اگر ہو سکے تو آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں اور جنگ کو کل تک ٹال دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اس آخری رات جی بھر کر اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب غازی عباس نے یزیدی لشکر کو یہ پیغام پہنچایا تو عمر بن سعد نے بوجھل دل سے یہ تسلیم کر لیا کہ امام کو ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ 9 محرم کی یہ شام جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، اللہ والوں کے نزدیک اس زمین پہ گزرنے والی سب سے انوکھی اور نورانی رات ہے۔ 9 محرم کی پوری رات خیمہ حضرت امام حسین سب اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے اور آج ان کی عبادت ایسی تھی جیسے وہ آج دنیا میں نہیں، عرش الہی کے سامنے کھڑے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آج یہ بتا دیا کہ جس کی آخرت سنور جائے وہ کبھی بھی باطل کے ڈر سے مسلح کو نہیں چھوڑتا۔ 9 محرم الحرام والے دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے صبر، وفاداری، عبادت اور حق پر ثابت قدمی کی عظیم مثال قائم کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ 9 محرم ہمیں سکھاتی ہے کہ حق بات پر قائم رہنا چاہیے، چاہے مشکل حالات اور مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ کربلا میں پانی بند تھا، حالات انتہائی سخت تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ دن ہمیں ہر آزمائش میں صبر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ آخری لمحے تک نہیں چھوڑا۔ 9 محرم ہمیں اپنے دین، اصولوں اور سچے رشتوں کے ساتھ وفادار رہنے کا سبق دیتی ہے۔ روایات کے مطابق 9 محرم کی شام امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا اور تلاوت قرآن پاک کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کربلا کے قافلے میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ دن ہمیں اتحاد، محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 9 محرم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین، سچائی اور انسانیت کی خاطر قربانی دینا ایک عظیم عمل ہے۔ 9 محرم ہمیں حق، صبر، وفاداری، عبادت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ثابت کیا کہ سچائی کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ فرینڈز، آج ماشاءاللہ سے تھا 80 kg یعنی کہ 2 من دودھ تھا، 80 کلو۔ تو بہت زیادہ محنت کی ہے، رات بھر سے لگے ہوئے۔ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا کہ ہم لوگ بادام اور پستے وغیرہ خریدنے کے لیے گئے تھے شاپ پر۔ اس کے بعد ان کو بھگو کر پھر صبح چھیلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ یہ کاٹنے میں لگ رہا تھا کہ بس جلدی جلدی ہو جائے گا، لیکن بہت زیادہ ٹائم لگا ہے۔ خیر اللہ پاک قبول فرمائے جو ہمارا مقصد ہے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ خالی یہ ان خاص دنوں میں نہیں، ہمیشہ سے اس طرح سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے جو بچے ہیں ان کو کہاں یہ دودھ، خالص دودھ اور اس طرح سے وہ نصیب ہوتا ہے، کبھی کبھار ان کو پینے کو ملتا ہے۔ یہ خوشی خوشی محرم کے 10 دن نا ہم لوگوں کے اس طرح سے گھر آتے ہیں اور ان کو امید ہوتی ہے، صبح سے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور پھر یہ خوشی خوشی لے جا کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سارے نا اپنے گھروں سے برتن لے کر آتے ہیں۔ تو آج یہ تھا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویس فیملی ولاگس کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھوڑا
یہ کس طرح رک ڈال دو. یہ نہیں دیکھے چلو سائڈ پہ ہو جاؤ.